इंजीनियर की दरख्वास्त ज़मानत हाई कोर्ट में दायर, ज़मानत के चांस 1000 यानी 100 नहीं 1000 चांस हैं कि वो यहाँ से ज़मानत उनकी मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। क्यों बाहर आएँ? वो तो कहते हैं कि हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज मुझे फ़ोन करके मिन्नतें मारते हैं यहाँ कि जनाब वाली 1 मिनट की बात जनाब वाली इंजीनियर से करा दें। भाई उनको शौक़ पूरा करने दो। हम तो कहते हैं कि जितने भी जजेस हैं हाई कोर्ट के सारे वहाँ उनकी जो है हाज़िरी हो, कोई 4-5 साल वो दीदार करें हाई कोर्ट वाले, फिर कोई सुप्रीम कोर्ट वाले 8-10 साल दीदार करें। क्योंकि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये सारे सिर्फ मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि 1 मिनट की बात करा दें, मिन्नतें मारते हैं कि यहाँ पे जर्नल से लेके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों तक के फ़ोन आते हैं, मिन्नतें मारते हैं कि अली भाई से सिर्फ 1 मिनट के लिए बात करवाते हैं फ़ोन पे, हमने आवाज़ सुननी है, नहीं करते बात। जी आपने सही सुना कि यहाँ पे जर्नल से लेकर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों तक के फ़ोन आते हैं। जर्नल्स के भी फ़ोन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों के फ़ोन आते हैं, मिन्नतें मारते हैं कि अली भाई से सिर्फ 1 मिनट के लिए बात करवा दें, हमने आवाज़ सुननी है। नहीं करते बात। भाई अब तो दीदार भी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को, आवाज़ के साथ दीदार भी हो जाएगा। अगर इस बात में मिर्ज़ा जलमी सच्चा है, जो उसके फॉलोअर हैं वो कहते हैं कि ये सच्चा है, तो भाई उनका शौक़ पूरा करने दो। हाई कोर्ट के जजों का शौक़ पूरा होने दो कोई 8-10 साल, सुप्रीम कोर्ट के जजों का शौक़ पूरा होने दो 8-10 साल। तो क्यों उनके साथ ज़्यादती कर रहे हो भाई? उनका शौक़ पूरा करने दो। बड़ा झूठा आदमी है। क्या ऐसा है कि जज जो मिन्नतें मारते हैं, जर्नल मिन्नतें मारते हैं, झूठ पे झूठ, इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। और अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते जो तुम कर नहीं सकते। अब ये हदीस सुना रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम झूठ को कितना नापसंद करते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि नबी अलैहिस्सलाम पर इसने झूठ कितने बांधे हैं। एक हदीस पर इसने 17 झूठ बांधे हैं। इतना बड़ा झूठा इंसान है। ये पहले इसने जो हदीस सुनाई वो आप सुन लें। इंतहाई इंप्रेसिव ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा 3 बार फरमाया, मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाह ना बता दूं। नंबर 1, अल्लाह के साथ शिर्क करना, सबको पता है। नंबर 2, माँ बाप की नाफरमानी करना, सबको पता है। और नंबर 3, जब आप नंबर 3 पर आए ना, तो सहाबा कहते हैं कि आप तकिए पर टेक लगाए हुए बैठे थे यूं, फिर आप फौरन अटेंटिव होके ऐसे बैठ गए, यानी कोई खास बात। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखना झूठ ना बोलना, 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 झूठ ना बोलना। ये बात आप रिपीट करते रहे, यहां तक कि सहाबा कहते हैं हम डर गए कि अल्लाह के महबूब खाश खामोश हो जाएं। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना। हदीस पढ़ के झूठ बोलता है। नबी अलैहि सलाम का फरमान सच्चा ही है, लेकिन ये झूठा है। इसके हमने 400 झूठ पकड़े हैं। नबी अलैहि सलाम पर झूठ बांधे हैं कि आपकी ज़ौजा आपके पास मस्जिद में मिलने आई, आप उसको छोड़ने गए, कहाँ? चौक से आगे छोड़ने गए। वापस आए, चौक पे सहाबा खड़े हुए थे, उनसे कहा कि नहीं ये मेरी बीवी है। हदीस में न लफ्ज़ चौक का है, न चौक से आगे छोड़ने गए। नबी अलैहि सलाम के अज़वाज के जो घर थे वो मस्जिद के बिल्कुल साथ थे। तो इतना बड़ा झूठा इंसान नबी अलैहि सलाम पर झूठ बांधता ही है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ में बैठे हुए थे। आप मस्जिद के दरवाजे पर एक औरत से गुप्त अंधेरे में काफी देर तक गुफ्तगू करते रहे। नबी अलैहि सलाम का फरमान है, जो जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। इसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया और आप अलैहि सलाम पर झूठ बांधा कि आप अलैहि सलाम एतकाफ में बैठे हुए मस्जिद के दरवाजे में गुप्त अंधेरे में एक औरत से आप अलैहि सलाम बातें कर रहे थे। कमीना आदमी है। पूरी इसकी वीडियो देखें। आप घर भी आके सारी रफ्तारी कर सकते हैं, किसी से फालतू बात ना करें। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ में बैठे हुए थे। आप मस्जिद के दरवाजे पर एक औरत से गुप्त अंधेरे में काफी देर तक गुफ्तगू करते रहे और फिर उस औरत के साथ मस्जिद से बाहर निकले और दूर कहीं गए और फिर वापस आए तो चौराहे पे कुछ सहाबा खड़े थे। उनको आपने मुखातिब करके कहा कि ये मेरी बीवी सफिया थी जो मुझे मिलने आई थी, मैं उसे घर छोड़ने गया था। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपके बारे में बदगुमानी कैसे कर सकते हैं कि आप किसी नामहरम औरत के साथ होंगे, क्योंकि गुप अंधेरा था। तो नबी इस्लाम फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। नबी के बारे में मसला दिला देता तो काफी। और इससे ये भी पता चला कि नबी इस्लाम ने इससे पहले कि कोई उनके बारे में बदगुमानी करे, आपने क्लैरिफाई किया लीडर का काम है। लीडर का ये काम नहीं है कि मुझे कौन पूछ सकता है। इत्काफ में आप अपनी बीवी को छोड़ रहे हैं, घर तक आए,
اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ اس حدیث پر اس نے 10 جھوٹ باندھے ہیں، 10 جھوٹ۔ پہلے میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس نے حدیث میں تعریف کی، جھوٹ باندھا، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2035۔ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے مسجد میں آئیں، یعنی حضرت صفیہ۔ تھوڑی دیر تک باتیں کی، پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ یہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی دروازے تک۔ جب وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچیں تو 2 انصاری آدمی ادھر سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی سوچ کی ضرورت نہیں، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ ان پر آپ کا جملہ بڑا شاق گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی۔ اب اس میں اس نے جو 10 جھوٹ بولے ہیں وہ آپ کو میں گنواتا ہوں۔ پہلا جھوٹ اس نے کیا بولا ہے؟ اس نے بولا ہے کہ گھپ اندھیرے میں، یعنی حضرت صفیہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گھپ اندھیرے میں۔ حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، اس نے تحریف کی۔ اور دوسرا جھوٹ اس نے باندھا کہ دیر تک گفتگو کرتے رہے، حالانکہ حدیث میں کیا ہے؟ تھوڑی دیر تک، اور اس نے کہا دیر تک۔ پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے، اور حدیث میں کیا ہے کہ مسجد کے دروازے تک آئے اور دور کہیں گئے۔ حدیث میں لفظ ہی نہیں ہے، صرف دروازے تک، پھر واپس آئے، دور تک گئے اور پھر واپس آئے۔ تو چوراہے پر صحابہ کھڑے تھے، صرف یہ لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دروازے تک گئے۔ اس نے جھوٹ کیا باندھا؟ چوراہے پر صحابہ کھڑے تھے، یعنی واپس آئے، چوراہے پر صحابہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے آئی تھی، میں اسے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ چوراہے پر صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ میں اسے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ حدیث آپ نے پڑھ لی، دوبارہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا، پڑھاؤں گا، تو آپ اس پر لعنتیں بھیجے اس جھوٹے پر۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر نواں جھوٹ، یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہوں گے، یہ ہم بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ لفظ نہیں حدیث میں، جھوٹ باندھا اس نے۔ اور 10واں، گھپ اندھیرا تھا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی گھپ اندھیرا تھا، اس وقت آپ علیہ السلام نے صحابہ سے یہ بات کی۔ ایسا لفظ ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر حدیث سنیں اور ایسے جھوٹے پر آپ نے لعنت بھیجنی ہے۔ یہ ذرا حدیث دیکھ لیں۔ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے مسجد میں آئیں، تھوڑی دیر تک باتیں کیں۔ اب یہاں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ گھپ اندھیرا تھا اور کافی دیر تک باتیں، تھوڑی دیر تک باتیں کی۔ اور یہاں یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام نے گھپ اندھیرے میں دروازے کے پاس باتیں کی، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچی، یہ نہیں کہ دور گئے آپ علیہ السلام چھوڑنے کے لیے، واپس آئے، پھر چوراہے پر صحابہ ملے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد کے دروازے پر پہنچی تو 2 انصاری آدمی ادھر سے گزرے، چوراہا کوئی نہیں تھا، اور دروازے کے ساتھ سے گزرے۔ آپ علیہ السلام مسجد ہی میں تھے اور امہات المومنین کے گھر جو بالکل مسجد کے ساتھ ملے ہوئے تھے، دور نہیں تھے کہ جناب علیہ بیچ میں چوراہا بھی آتا ہے اور آپ اگلی گلیوں میں چلے گئے، اور آپ علیہ السلام نے ان کو واپس چھوڑ کے آگے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں سلام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی سوچ کی ضرورت نہیں، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت حیی ہیں،
ان دونوں صحابی نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ. انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں, آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہوں گے, ہم یہ کیسے خیال کر سکتے ہیں. ایسا کوئی لفظ حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں الفاظ بڑھانا یہ تحریف ہے. ان پر آپ کا جملہ بڑا شاق گزرا. آپ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے, اس نے کہا کہ گھپ اندھیرا تھا. پھر آپ نے فرمایا یہ جھوٹا انسان ہے جو حدیث پر جھوٹ باندھتا ہے. اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا باب باندھا ہے؟ باب یہ کہ کیا معتکف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے؟ کہ معتکف مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معتکف مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے, دروازے تک آ سکتا ہے, اور اس پر یہ دلیل پیش کی حدیث لا کے کہ آپ علیہ السلام مسجد کے دروازے تک آئے. اور اس نے کیا کیا, گھر تک نبی علیہ السلام چھوڑنے گئے. آپ بھی اپنی بیوی کو گھر تک چھوڑ کے آ سکتے ہیں, وہاں جا کے افطاری بھی کر سکتے ہیں اور وہاں جا کے سحری بھی کر سکتے ہیں. لوگوں کے اعتکاف توڑانے والا یہ مولوی ہے, بلکہ مولوی تو ہی نہیں ہے, جہلمی ہے, لوگوں کے لیے تباہی کا سبب ہے جو اس کو مانتے ہیں. بھائی تمہاری نمازیں برباد کرے گا, تمہارے روزے برباد کرے گا, تمہارے اعتکاف برباد کرے گا. ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں, امام قرات کر رہا ہو, اور تم کیا کرو, قرآن کھولو اور پیچھے اردو میں ترجمہ پڑھتے جاؤ. جب اردو میں ترجمہ پڑھیں گے نماز میں, نماز تو آپ کی ہوگی برباد. یہ تمہاری نمازیں برباد کرنا چاہتا ہے, تمہارے اعتکاف برباد کرنا چاہتا ہے, یہ خود برباد ہے, تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے. مرزا کے چیلو اپنی آخرت کی فکر کرو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کیا فرماتی ہیں کہ سنت یہ ہے, البانی نے اس کو کہا یہ حسن صحیح ہے, اور علامہ سبی نے کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی, کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے سنت یہ ہے کہ معتکف اعتکاف کرنے والا نہ کسی مریض کی عیادت کرے, نہ جنازے پر جائے, اور نہ کسی کام کے لیے باہر نکلے. صرف کوئی ضروری کام ہو, کیونکہ اس زمانے میں واش روم مسجد کے ساتھ نہیں ہوتے تھے اٹیچ, دور جانا پڑتا تھا, صرف یہ ضروری کام کے لیے جا سکتا ہے. یہ کیا کہہ رہے جناب عالی, آپ جو ہے وہ سحری کے لیے چلے جائیں, آپ افطاری کے لیے چلے جائیں, آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ سکتے ہیں. کتنے اس نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھے ہیں. جھوٹے پر اللہ کی لعنت. ایسے لعنتیوں سے, ایسے کمینوں سے اپنے بچنا ہے جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھے. ایک حدیث پر اس نے 10 جھوٹ باندھے ہیں. کتنا بڑا کمینہ آدمی ہے.